بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینے کی 15ویں شب ہے، یعنی اس مبارک اور مقدس اور بابرکت مہینے کا آج نصف کا آغاز، دوسرے نصف کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل کا روزہ ہمارا 15واں ہوگا۔ آج رات نماز تراویح میں قرآن مجید کا جو حصہ پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن مجید کی 4 مشہور و معروف سورتوں سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ نور کے 7 رکوع تلاوت کیے جائیں گے، جو تقریباً 44 آیات پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان پوری کی پوری تلاوت کی جائے گی۔ یہ سورہ مبارکہ 2 پاروں کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اس سورت کے 2 رکوع 18ویں پارے میں ہیں اور بقیہ 4 رکوع اس کے 20ویں پارے پر ہیں، یہ 19ویں پارے میں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 6 رکوع پر مشتمل ہے، 77 اس میں آیات ہیں۔ نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا آغاز اس آیہ کریمہ سے ہو رہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل فرمایا ہے قرآن۔ یہاں لفظ فرقان استعمال ہوا ہے۔ علی عبدہ، اپنے عبد مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہانوں کو ڈر سنانے والے ہوں۔ یہ فرقان قرآن مجید کا ایک نام ہے جس کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی قوت۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں آج ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 7واں سجدہ تلاوت بھی ہم کو کرنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوگا، اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، انتہائی احسن انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف اور ان کے خصائل اور ان کی عادات کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی ایک اور سورہ مبارکہ جو اپنے نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے، جس کا نام سورۃ الشعراء، والشعراء یتبعہم الغاوون، اس کی آیت کریمہ ہے۔ شاعر کی جمع شعراء، شعر کہنے والے شخص کو شاعر کہا جاتا ہے، اور شاعر کی جمع پھر شعراء، فعلاء کے وزن پر۔ اس سورہ مبارکہ میں
227 آیات ہیں اور 11 اس میں رکوع ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور سورہ مبارکہ کا آغاز ہوگا جس کا نام سورہ نمل ہے۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں ایک چیونٹی کا تذکرہ آیا ہے کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی، اس نے اپنی تمام چیونٹیوں سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے اے ساری چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جا۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جرار آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں تمہیں اپنے پاؤں تھلے رونٹ ڈالیں۔ ادھر وہ چیونٹی کہہ رہی تھی، ادھر 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آ رہے تھے۔ قرآن کہتا فتبسم ضاحکا من قولها، اس چیونٹی کی آواز کو سن کر 3 میل کے فاصلے پر مسکرا پڑے، ہنس دی۔ کیسی بات کر رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 93 آیات ہیں، 7 اس میں رکوع ہیں۔ آج یہ سورہ مبارکہ بھی اس کا ترتیب کے اعتبار سے اگر سلسلہ جاری رہا تو آج اس کا 1 رکوع تلاوت کیا جائے گا۔ آغاز کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا تذکرہ شامل کیا گیا ہے، اور جس سورہ مبارکہ سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں وہ سورہ نور ہے۔ سورہ نور کی 20 آیات رات کو تلاوت کی جا چکی ہیں۔ آج 21ویں آیہ کریمہ سے ہماری منزل کا آغاز ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر عورتوں کے بہت سے مسائل پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ رات کو ہم نے 2 آیات پر بالترتیب کچھ معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ بدکاری کا مرتکب ہونے والا مرد ہو یا عورت ہو، غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں ان کی سزا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا حال کیا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ درمیان میں چھوڑ کے پھر دوسری آیت کریمہ پڑھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں برائی کی اور پھر اس پر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو ان کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے ان کو مردود الشہادت قرار دے دیا جائے گا کہ اب وہ لوگ گواہی کے قابل نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کسی بندے پر برائی کی تہمت لگائی ہو، غور طلب بات ہے، اور یہ بات تب سمجھ میں آ سکتی جب بندہ قرآن کا حدیث کا مطالعہ کرے، علماء کی صحبت میں بیٹھے کہ میں کون کون سا کام کر رہا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں گے، ہم غیبت کرتے ہوئے، چغلی کھاتے ہوئے، کسی بندے کی جاسوسی کرتے ہوئے، اس کی ٹو میں لگے رہنے کے بعد اس طرح کی گفتگو اکثر کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر اسلام کی سلطنت ہو، اسلامی شریعت کا نفاذ ہو، تو جو بندہ کسی پاکیزہ شخص پر برائی کی تہمت لگا دے پھر اس پر 4 گواہیاں پیش نہ کر سکے تو ہر بندے کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی جتنے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اور یہاں پر بس نہیں کیا گیا 80 کوڑے لگا کے بس کر دیں، بلکہ فرمایا بلا تقبلوا لہم شہادتاً ابدا، اس کے بعد پھر ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی جہاں بھی کھڑے ہو جائیں، وہ مردود الشہادت قرار دیے جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ فاسق۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی اس کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ واقعہ افک یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا،
جو سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی ام المومنین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے پسند فرمایا، ان پر برائی کی تہمت لگی ہے۔ لگانے والے افراد کے ساتھ جتنے لوگ شامل ہوئے تھے، پھر ان کو حد قذف لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا جو بات حضرت عائشہ صدیقہ پر لگائی گئی تھی، جب تم نے یہ سنا تم سے کیوں نہ ہوا ایسا کہ تم کہتے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس طرح کی بات کہیں۔ ادھر ہے کون؟ اللہ کے نبی کی بیوی، سارے مومنوں کی ماں ہے۔ معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات سنے تو پھر اس بندے پر حسن ظن رکھنا چاہیے، اور حسن ظن رکھتے ہوئے اس بات کو ایک مرتبہ جھٹلانا چاہیے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہم اس بندے کے بارے میں اس طرح کی بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہتے کہ اللہ تو پاک ہے، یہ کھلا ہوا بہتان ہے جو ان پہ باندھا گیا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعتبار سے جھڑک دی اہل ایمان کو۔ اور میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ اس قسم کا تذکرہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں 5 مقامات پر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی تہمت لگی، آپ نے صحابہ کرام کے جرمٹ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی بیوی عائشہ میں سوائے بلائی اور سوائے نیکی اور سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں پاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا۔ یہ الفاظ کئی امام بخاری نے 5 مقام پر اپنی بخاری میں لائے۔ سبحان اللہ۔ ادھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ پر خود بھی اس نے ظن رکھا ہے اور اعلان بھی کر دیا سوائے بلائی کے کچھ نہیں۔ اپنے غلاموں کا بھی امتحان لیا۔ سب سے پہلے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے بلایا وہ حسن و حسین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی سے سرکار نے پوچھا بول عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، زمانے نے تہمت اڑائی ہے اس پہ، تیرا کیا کہنا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے سرکار ہم نے تو پوری زندگی آپ کے جسم پر کبھی مکھی کو بھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر کہ اس کا مطلب کیا ہے، حضرت علی شیر خدا نے وضاحت پیش کی اور عرض کیا سرکار آپ کے جسم پر مکھی اس لیے نہیں بیٹھتی کہ وہ گندگی پہ بیٹھا کرتی، وہ رب جو آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا گوارا نہ کرے کہ وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، وہ رب آپ کے نکاح میں ناپاک بیوی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرکار نے جس ہستی سے پوچھا وہ کون ہے، پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے پوچھا عثمان بول تو کیا کہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا سرکار ہم نے تو آپ کے جسم کا سایہ بھی کبھی زمین پر پڑتے نہیں دیکھا۔ پوچھا گیا بھئی اس کا کیا مطلب ہے سایہ نہیں پڑتا؟ عرض کرتے سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر سایہ اس لیے نہیں پڑتا کہ کہیں کسی ناپاک آدمی کا قدم آپ کے سائے پر نہ آ جائے، وہ رب جو آپ کا سایہ اس لیے گوارا نہ کرے کہ ناپاک آدمی کا قدم سائے پہ نہ آ جائے، وہ رب آپ کے نکاح کے اندر ناپاک بیوی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ عائشہ پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بعد پھر جس کو بلایا وہ کون ہے؟ مرید و مراد رسول، طالب و مطلوب رسول، محب رسول، محبوب رسول، شوکت اسلام حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر سے سرکار نے پوچھا عمر بول کیا کہتا ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار ایک بات تو بتائیے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیا؟ حضرت عمر عرض کرتے سرکار یہ عائشہ کے ساتھ نکاح کرنے کا مشورہ میں نے دیا ہے
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کہتے سرکار یہ ابو بکر کی مرضی سے ہوا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے سرکار آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ حضور فرماتے نہیں. حضرت آپ کا فاروق اعظم عرض کرتے سرکار اگر میری مرضی بھی نہیں، ابو بکر کی مرضی بھی نہیں، آپ نے بھی اپنی مرضی نہیں کی تو اس نکاح کا حکم دینے والا کون ہے؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کا حکم مجھے میرے رب ذوالجلال نے دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے سرکار پھر اس راز سے بھی پردہ اٹھاؤ. رب اتنا بولا تو نہیں، رب اتنا سادہ تو نہیں کہ اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ پاک نبی کے نکاح میں ناپاک بیوی دیتے ہیں کہ پاک دیتے ہیں. اتنا کہہ کے پھر حضرت عمر کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوا سبحانک ھذا بہتان عظیم. آقا آپ بھی پاک، آپ کی بیوی عائشہ بھی پاک، یہ کھلا ہوا بہتان ہے جو زمانے نے باندھا ہے. ابھی حضرت عمر کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوا تھا، قرآن کا حصہ نہیں بنا تھا، ابھی حضرت عمر کی زبان پہ آیا ہی تھا. جبرائیل امین بھی آ گئے. سرکار نے پوچھا تو کیسے آیا ہے؟ عرض کرتے سرکار یہ بتانے آیا ہوں زمین پر بیٹھ کر جو مشورہ عمر دے رہا ہے، جو نظریہ عمر قائم کر رہا ہے، آسمانوں اور عرش کا مالک رب ذوالجلال بھی یہی کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. آقا آپ بھی پاک ہیں، آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ بھی پاک. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی پر رب نے گواہی دی. پھر سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بلا لیا اور فرمایا ابو بکر تو بول، تو کیا کہتا ہے؟ حضرات ذرا غور فرمائیے. اب پہلے حضرت علی تھے، پھر حضرت عثمان تھے، پھر حضرت فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی عنہم. اب کون ہے؟ عائشہ صدیقہ کا باپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر بول تو کیا کہتا ہے؟ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا میں کیا کہوں؟ عمر تو مشورہ دے سکتا ہے، عثمان بھی دے سکتا ہے، علی بھی دے سکتا ہے، لیکن ابو بکر نہیں. فرمایا تو کیوں نہیں دیتا؟ کہتے سرکار میں عائشہ کا ہوں ہی نہیں، میں تو آپ کا ہوں. جو حکم آپ دیں گے ابو بکر اسی کے سامنے سر تسلیم رحم کریں. اندازہ فرمائیں پھر ابو بکر صدیق کی محبت کا حال کیا ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے نتیجے میں پھر سورہ نور کی متعدد آیات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اسی کے پیش نظر کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ پر لگنے والی تہمت کو اٹھانے کے لیے رب ذوالجلال نے بطور گواہ اپنی قدرت کو زمانے کے سامنے پیش کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.